السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پرانے دور میں مائک جیسی سہولت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالی ہر حال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تقریر یا وہ خطبہ جو بغیر مائک اور سپیکر کے دیا جائے وہ اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کے اللہ کی رضامندی کی وجہ سے آدمی کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کی صدا لگائیں، پکار لگائیں۔ نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی آبادی تھی، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اے اللہ میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے اور لوگوں کو بھیج دینا میرا کام ہے۔ اور آج تک اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، خود بخود لوگوں کے قدم اس گھر طیبہ کی طرف، اس بیت مقدس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اور اپنے ذاتی روپے خرچ کر کے دور دور سے صرف اس گھر کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں، یہ سہولیات جو ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ پاک بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام اللہ کے نیک بندوں کو کہتے ہیں۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے سرپرست، اور ولی
اس کو بھی کہہ لیتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتا ہے، مددگار کے معنی میں۔ قرآن کریم میں واللہ ولی المتقین، کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ جب ہم اللہ کے اولیاء کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب بندہ حاصل کرتا ہے نوافل کی وجہ سے، نفل چیزوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اور مراد کیا ہے کہ اس کے ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ رب کریم کا یہ اصول ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے صرف کی، نہ انہوں نے شہرت کی کبھی اس میں توقع کی تھی کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو لوگ مجھے پہچانیں، میرے پاس آئیں، نذرانے پیش کریں یا مجھے کسی قابل سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان نیک بندوں کا ذکر اپنے بندوں میں پھیلا دیا، پھر ان سے محبت کر لی، اور اتنی محبت کی کہ وہ اشخاص جو ہم میں نہیں ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے جب ہم ان میں سے کسی کا نام لیتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد میں آنے والے اور نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے کے لوگ، یہ 7 افراد، ان میں 6 وہ تھے جو بادشاہ کے انتہائی قریب تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی یاد اور اس پہ ایمان تھا۔ وہ بادشاہ بت پرست تھا، اور حتیٰ کہ لوگ اسے بھی سجدہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو وہ تھا جو بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ اس کا عقد ہوا تھا، یعنی شہزادہ تھا، لیکن جب اللہ کی یاد، اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر کسی کے دل میں سما جائے، وہ پھر شہرت کو بھی بھول جاتا ہے، عیش و عشرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ جن کے دل اللہ کے ذکر سے معطر ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو روشن اور پر نور بنا دیتا ہے۔ انہوں نے اس بستی کو، اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑا، باہر نکلے، رات کی تاریکی میں ایک جگہ پہنچے اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ نے دل میں القاء کر دیا، الہام ڈال دیا کہ ایک غار میں چلے جاؤ اور تمہاری بچت ہو جائے گی۔ 309 سال یہ افراد وہاں سوئے رہے۔ کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت کہ سوتے ہوئے ان کے رخ بدلتے تھے، سورج ان پہ سے گزرتا تھا، ہوا کا گزر ہوتا تھا، ان کے سانس چل رہے تھے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی چہرے کی ہیبت اور خوف اتنا تھا، روب اتنا تھا، اگر کوئی انہیں دیکھتا تو ان کے چہرے کے روب کی وجہ سے واپس پلٹ جاتا۔ ایک دن جب وہ اٹھے، ماحول سارا بدل چکا تھا، وہ بادشاہ بھی ختم، وہ اولاد اور ذریت بھی گزر گئی، تیسری نسل شروع ہو چکی تھی۔ ان کو ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کتنا دیر سوئے؟ انہوں نے کہا جی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا جی اب بھوک کی طلب ہوئی ہے،
کھانے کی طلب ہے، بھوک لگی ہے، ایک بندے کو دیا سکہ کہ جی جاؤ خرید کے لے کے آؤ، اور ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، ان کے ذہن میں کہ کل گئے تھے یہاں آئے تھے، آج صبح اٹھ گئے، اس نے کہا بچ کے جانا، ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ بازار میں جاتا ہے، اجنبی بندے کو دیکھا، عجیب لباس پہنا ہوا، 309 سال پرانا۔ وہ آدمی جب نیچے اترا دیکھا سارا ماحول ہی بدلا ہوا ہے، وہ شہر جس کو ہم چھوڑ کے گئے تھے کل، اس کے ذہن میں کل ہی وہ سارا شہر بدلا ہوا، اچھی عمارتیں بن گئیں۔ لوگ عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بنی اسرائیل قوم، بت پرستی ختم ہو چکی، لیکن اس دور میں اللہ کے بارے میں شبہات کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ان اپنے نیک بندوں کو اتنی لمبی نیند دے دی کہ جو اللہ 309 سال سلا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہڈیوں کو جوڑ کے اٹھا بھی سکتا ہے۔ وہ مارکیٹ میں گیا، کھانا لیا، پیسے ادا کیے، اس دکاندار نے سکہ دیکھا، یہ تو بہت پرانا ہے، کوئی خزانہ ڈھونڈا ہے تم نے؟ کہتا ہم ابھی کل ہی تو گئے تھے۔ انہوں نے پکڑ لیا، پوچھا کہاں گئے تھے؟ فلاں۔ اس نے کہا بادشاہ اس کے ڈر سے گئے، اس کا کیا نام ہے؟ نام بتایا۔ اس نے کہا وہ تو بہت پرانا چلا گیا، خود گھبرا گیا۔ آخر ساتھیوں کا پتہ چلا انہیں، ساری قوم چل پڑی، اور 309 سال کے بعد آج اٹھے ہیں۔ آج بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 500 سال 400 سال پرانا بندہ کوئی آ گیا ہے تو سارے دیکھنے چلیں گے، دیکھیں تو صحیح کیسے۔ حتیٰ کہ اگر پتہ چل جائے کہ فرعون کی قوم کو کوئی بندہ آ گیا تو صرف دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہوتے ہیں، تو سارے چل پڑے اور انہیں پوجنے لگے، جھک جھک کے ملنے لگے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ چلے، شہر میں چلیں۔ بادشاہ بھی آ گیا، سارے آ گئے، شہر میں چلے۔ آپ تو بڑے مقدس لوگ ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، آپ اللہ کے اولیاء ہیں کہ اتنے سال آپ سوئے رہنے کے بعد پھر اٹھے۔ خطرہ وہی ہو گیا، عقیدت میں آ کے لوگ پوجنے لگتے ہیں، حالانکہ جس نے سلایا اس کو پوجنا چاہیے۔ جو سوئے ہیں ان کا کیا کمال، جس نے سلایا ہے پھر اٹھایا ہے اس کا کمال، لیکن انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اندر جا کے پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میاں یہ تو پہلے سے بھی حالات بگڑ گئے، پہلے کافروں سے بچتے تھے اب مسلمانوں سے بچنا پڑتا ہے، اور پہلے کافروں سے منکروں سے اب کلمہ کو عیسیٰ کے ماننے والے علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بچنا پڑتا ہے۔ اللہ نے پھر ان پہ لمبی یہ پھر موت طاری کر دی۔ آج بھی ان کے اصحاب کہف کے آج بھی وہاں قبریں موجود ہیں، سارا فلسطین شام کا علاقہ ہے۔ اللہ کی اولیاء آج بھی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی پہچان کے لیے میں 2 آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، 2 آیتوں کا، وہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھائیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ قرآن کریم ہے، سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی غم نہیں ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے کہ ایک تو مومن ہو، ایمان والا ہو، اور ایک پرہیزگار ہو، یہ 2 نشانیاں ہیں اللہ کے ولیوں کی، اولیاء کی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو اور وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ نہ ہو تو جان لو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اولیاء پاک صاف رہتے، ان کا سطر ننگا نہیں ہوتا، ان سے بدبو نہیں آتی۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے
ہم ان کو اولیاء سمجھتے ہیں جو جتنا ننگا زیادہ ہوتا ہے اتنی پہنچی سرکار ہم سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تو اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں. نبی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدر کا اتنا لحاظ کرتے, جب قضائے حاجت کے لیے جاتے اتنے دور نکل جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے. ان کا صدر, ان کا پردہ اور ان کا جسم وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا, حتیٰ کہ وفات کے بعد آپ کا جو جسم مبارک, اس جسم مبارک سے کپڑے نہیں اتارے گئے, ان کپڑوں میں آپ کو دفن کیا گیا. کیوں؟ کسی کی نظر نہ پڑ جائے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول کو بڑے پیارے تھے. کسی سفر سے واپس آئے تو آپ کے جسم پہ کپڑا ہٹا ہوا تھا, تو آپ جلدی جلدی کپڑا کھینچتے ہوئے گئے. آپ نے ان کو چمٹایا, ان کو مصافحہ کیا اور چوما. کہا اس سے پہلے نہ اس کے بعد اللہ کے رسول کا جسم میں نے کبھی ننگا دیکھا. حالانکہ بیوی سب سے قریب ہوتی, سب سے قریب ہوتی. آپ کا جسم کو کسی بشر نے نہ دیکھا, ہاں کوئی ایک دو موقعوں پہ. تو اللہ کے اولیاء سب سے پہلے ایمان والے اور حیا والے, عورتوں کے بالوں کو پکڑنے والے, وہ لوگ جو عورتوں کے بالوں کو پکڑتے, عورتوں کے جسموں پہ ہاتھ پھیرتے, عورتوں کے چہروں کو دیکھتے. اللہ اکبر. ایک بی بی رسول اللہ کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے اولیاء کی صفات جو ہیں اپنے ذہن میں بٹھائیں. کسی سمجھ لیتے ہیں اس نے فلاں کہا تھا وہ ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں, مجھے غشی پڑتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہوں, اللہ سے دعا کیجئے مجھے میں بے ہوش نہ ہوا کروں. آپ نے فرمایا کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں, لیکن اگر صبر کرو تو اس کا بدلہ جنت ہے. اس نے کہا پھر ایک دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرا پردہ ننگا نہ ہو, ستر نہ کھلے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس کے ستر کی حفاظت فرما. اور اس عورت جب بھی غشی پڑتی اس عورت کا پردہ ننگا نہ ہوتا. اس عورت کو اپنی بیماری پہ صبر قبول ہے, لیکن اپنے پردے پہ کمپرومائز قبول نہیں ہے. یہ اللہ کے اولیاء, اللہ کے نیک بندے, عورتیں ہوں یا مرد, ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے, وہ حیادار ہوتے ہیں, شرمدار ہوتے ہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی کبھی اس ہاتھ کو شرمگاہ پہ نہیں لگایا. یہ اللہ کے اولیاء ہیں, شرم والے ہوتے ہیں, حیا والے ہوتے ہیں, عورتوں کی مجلسوں میں نہیں جاتے, عورتوں کے چہروں کو نہیں دیکھا کرتے. اور یہاں مریدنیاں, تعویذ لینے والے, تعویذ فروش, لوگوں کے ایمانوں کو بیچنے والے. اللہ کے اولیاء کی پہچان کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں وہ کتنا حیادار, اس کی آنکھوں میں کتنی حیا ہے, اس کی آنکھوں میں کتنی شرم ہے. وہ بازاروں میں چلتا ہوا کبھی نظریں تو نہیں اٹھاتا, کہیں کہے تو نہیں لگاتا, کہیں کسی غیر عورت کی طرف, غیر محرم کی طرف تو نہیں دیکھتا. ہمارے کیا ہے, حضرت صاحب کے پاس جانا ہے, بیبیاں بھی, بیبے بھی, بندے بھی, عورتیں بھی, قافلہ دار جاتے ہیں. کیا ہے جی, فیض لینا ہے. اور فیض لینا ہے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ان کو اللہ کا ولی بناؤ, ان کے پاؤں کو پکڑو, اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے. اللہ کے اولیاء کی کرامات کا جو منکر ہے وہ اس کے ایمان میں کمی ہے. اولیاء کی کرامات کے ہم قائل, میں قائل. اللہ کی اولیاء کی کرامات ہیں جیسے نبیوں کے معجزات, لیکن ان کی سب سے پہلی خوبی وہ ہے ایمان اور حیا. اگر ایمان اور حیا نہیں, جس کی مجلس میں عورتیں بھی آتی ہوں, دھمالیں بھی ڈالی جاتی ہوں, ناچا بھی جاتا ہو, ڈانس بھی کیا جاتا ہو, وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہندوؤں کا ایک کرشنا
ایک وقت میں کئی جگہوں پہ موجود ہو گیا پرانے دور، کہ اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہاں کرامات کو دیکھا ہے، اولیاء کی کرامات خود نہیں دکھا سکتے اولیاء۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں جا رہے، اچانک بجلی چمکی، آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جو میں نے لوگوں پہ حرام کر دیا میں نے تجھ پہ حلال کر دیا۔ عبد القادر آگے سے کہتے ہیں اعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت محمدیہ میں سے جو حرام چیزیں مجھ پہ حلال ہو جائیں، مثلا زنا، شراب، کیسے؟ تو آواز آئی تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو آگے سے پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، رب کی رحمت کی وجہ سے بچ گیا ہوں۔ یہ اولیاء یہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے یہ ہوتے ہیں۔ ہاں ان کی کرامات برحق ہے، ان کی کرامات کا انکار نہیں ہے، لیکن پہلے ہوں تو ایمان والے، بدعتی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا پیران پیر عبد القادر جیلانی سے رحمت اللہ علیہ سے کہ بدعتی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں جو محدثین سے، حدیث والوں سے دشمنی رکھے۔ یہاں دو سلسلے بنا دیے، ایک طریقت، ایک شریعت۔ اب شریعت کہتے ہیں اس کو، قرآن کو، احادیث کو، اور طریقت کہتے ہیں جی سینہ بسینہ باتوں کو۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ جبریل امین اترا کرتے تھے، کیا انہوں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز بتائی جو ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا آپ کے بعد کسی پہ فرشتہ اترتا رہا؟ کیا آپ کے بعد کسی کے پاس فرشتہ وحی لے کے آتا رہا؟ یہ طریقت کس بلا کا نام ہے؟ طریقت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو بندہ اس شریعت کا پابند نہ ہو اس کے لیے راستہ نکال لیا جی طریقت کر لیں۔ نماز جی دلوں کی ہوتی، بہت بار سنا ہوگا، نماز دلوں کی ہوتی، اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ فلاں صاحب گیا خانہ کعبہ کا حج کرنے تو خانہ کعبہ نے آگے سے استقبال کیا، خود چل کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں طریقت، اس کو کہتے ہیں گمراہی۔ معاف کیجیے گا، ایسے تو نہیں ڈپو کھلے ہوئے، ایسے تو نہیں راہیں کھلی ہوئی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے، عبادت کرتے رہے۔ ایک دروازے میں سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے جیسے عمل کرو کہ میں نے شریعت کی پابندی کی ہے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ہم نے کیا کیا، اس دروازے کو جنت کا دروازہ ہی بنا دیا۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا ایک کوڑا جتنی جگہ، ایک سوٹی جتنی جگہ، فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو اس میں ہے ایک کوڑے جتنی جگہ جنت کی اس سے بہتر ہے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ فلاں دروازہ جنت کا بنا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے دین کو مذاق مت بناؤ۔ اور اسی سے پھر اتنا شرک پھیلا کہ ہر کچی اور پکی قبر کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ مسائل بیان کرنے آسان نہیں ہیں، لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرنا پڑتی۔ لوگ برا بلا کہتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کو بیان کرتے ہیں، کسی کا احسان نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے، اسی پہ زندگی دے۔ لوگوں نے اس ولایت کو مذاق بنا لیا۔ اللہ کے اولیاء کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یار نیک بندہ تھا، ہو سکتا ہے اس نے ریڑھی لگائی ہو،
ہو سکتا ہے وہ خاک روب. اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو مسجدوں کی صفائیاں کرتے ہیں. اور مسجدوں کی صفائیاں کرنے والے, مسجدوں کی لیٹرینیں صاف کرنے والے وہ ہیں اللہ کے اولیاء, کہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا گند صاف کرتے ہیں. اللہ ان کے ہاتھوں کو نورانی بنا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں, ایک کلی لگائی ہو, ایک آستانہ بنایا ہو, جھنڈا لگایا ہو, مخصوص لباس پہنا ہو, یہ ہے اللہ کا ولی. نہیں, وہ تو پھر اپنی طرف بلانا ہوا. اللہ کے اولیاء اپنی طرف نہیں بلاتے, جب بھی بلاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آمنو, ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. ان 6 ارکان پہ جو عمل کرتا ہے, ان 5 ارکان کو جو مانتا ہے, وہ مسلمان اور مومن اور اللہ کا ولی ہوتا ہے. واللہ ولی کل مومن, ہر بندہ ولی بن سکتا ہے, ہر بندہ اللہ کا قرب کر سکتا ہے. اب کافروں کی برائی کیا ہے, مشرکین کی برائی کیا ہے, کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ذریعے واسطہ بناتے ہیں. ما نعبدہم, قرآن کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان آستانوں پہ, ان ہستیوں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہر ہستیاں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ اپنی ذات کی طرف کبھی نہیں بلاتے, جب بھی بلاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام ہی نہیں لیتے. حضرت رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں واللہ من تکم احدا لنفسہ, اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. جب بھی انتقام لیا ہے تو اللہ کے لیے دیا, اپنی شہرت نہیں چاہیے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے کوئی پہچان ہی نہ سکتا, جہاں بھی جاتے انا رسول اللہ, خط لکھتے من محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح باقی اولیاء, ہم نے بھی اپنے بزرگوں کو دیکھا, نیک بزرگوں کو. اب بخاری شریف ہے, بخاری شریف میں ایک حدیث میں شاید 4 مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے. اب وہ جو حدیث پڑھانے والا شیخ, وہ جب کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, اللہ کے ایک مرتبہ عربی میں کہہ دیا قال رسول اللہ, ایک مرتبہ ترجمہ کیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کہا اردو میں ترجمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایک حدیث میں 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ ولایت اسے نہیں ملی ہوگی جو اپنی زندگیوں کو 40 50 سال وہ قال اللہ و قال رسول کہتا ہے. اگر ولی وہ نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا اللہ کے اولیاء کون؟ انہوں نے کہا اگر وہ محدثین, حدیث پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں تو اور کون؟ ہم ساری کرامات کو مانتے جو اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پہ ہو جائے. مامو کاجن میں صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ, بارش ہو رہی ہے اور یہ صوفی عبداللہ وہ ہیں انگریز کے دور میں مجاہد جہاد, اور انگریز ان کو پکڑتا ہے, ان کی مردانہ قوت ختم کر دیتا ہے, شادی کے قابل نہیں رہے, اپنی جوانی اللہ کے لیے گزاری. اللہ نے صلہ کیا دیا؟ صلہ یہ دیا اللہ تعالیٰ نے آج اس بزرگ کا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا. ان کے بنائے ہوئے ادارے آج بھی روشن. بارش ہو رہی ہے, مدرسے کی دیواریں کچی, 1 ہفتہ بارش, تو صوفی عبداللہ وہاں جاتے ہیں, اے اللہ تیرے لیے بنائی ہے, اگر چاہے تو گرا دے. آسمان کی طرف چہرہ کرتے, اللہ اس چہرے کا لاج رکھتا ہے,
اور اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے. بعض احباب وہ خطبے کے دوران تسبیح کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ. اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ جمعے کے لیے آ گئے تو امام کا جو خطبہ ہے اصل وہ ہے. آپ کی توجہ امام کا بولنا بس. امام جسے چاہے بلائے. اس ثواب نہیں گناہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خطبے کے دوران بولے اس کا جمعہ نہیں ہوتا. مثلا کوئی اچھا کلمہ ہی کہہ دے تو اس بات سے بچیں. جب جمعے کے لیے آ گئے امام کی طرف توجہ. اللہ کے اولیاء کی بہت ساری کرامتیں دیکھی. اب میں کچھ آپ کو ایسے الفاظ بتانے لگا ہوں جن کو اگر پڑھا جائے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جو بندہ 4 کلمات کہہ لے, 4 کلمات, فرمایا وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کا ذکر میری مجلس میں کرتے ہیں. اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں کی مجلس میں اور فرشتے اللہ کے پاس اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں. 4 کلمات ہیں, بالکل معمولی. اللہ کا ولی بننا کون سا مشکل. ایمان پکا کر کے 4 کلمے پڑھے کثرت سے, کم از کم 100 مرتبہ, 4 کلمات 100 مرتبہ. اللہ کی ولایت, اللہ کا ذات نصیب ہو جائے. فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. میرے ساتھ پڑھ دیں ایک مرتبہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرا رسول نے فرمایا اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور نیکیاں اتنی ہیں. فرمایا جیسے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرے اتنا ثواب ملتا ہے. اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں 7 مرتبہ حدیث آئی ہے, آخری حدیث بھی ہے. اللہ کو 2 کلمے بڑے پسند ہیں, کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں, اللہ کو بڑے پسند ہیں. اللہ کے میزان میں قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی بڑے بوجھل ہوں گے. فرمایا زبان پہ بڑے آسان ہیں. اور کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو پڑھتا ہے اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے. سبحان کا معنی کیا ہے؟ میرا مالک پاک ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرا اللہ پاک, میرا رب پاک, میرا قدوس پاک, میرا جبار پاک, میرا خبیر پاک, میرا بصیر پاک, میرا سمیع پاک, میرا علیم پاک, میرا رحمان پاک, میرا رحیم پاک. اللہ آسمان پہ فرشتوں کی مجلس میں کہتا ہے اس نے میری پاکی بیان کی ہے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں اس کو پاک نہ کر دوں مجھے رب العالمین کس نے کہنا. اللہ کی ولایت بڑی آسان, ہر بندہ بن سکتا. ہم گالیاں دیتے ہیں تھوک کے حساب سے, اس کی بجائے یہ پڑھیں, معمول بنا لیں. کتنا ٹائم لگتا ہے یہ کلمات پڑھنے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا وہ آدھا آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے, اور جو الحمدللہ کہتا ہے پھر آدھا آسمان وہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور اللہ اکبر تو کتنا بڑا ہے, اللہ اکبر. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فرشتے مجلسوں میں کا چکر لگاتے ہیں, آتے جاتے دیکھتے ہیں, جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا وہاں اللہ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم فلاں مجلس سے آئے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ اس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا. کیا مانگ رہے تھے؟ بخشش مانگ رہے تھے, تیری حمد کر رہے تھے, تیری تعریف کر رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں, ولایت یہی ہوتی ہے جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, آپ میری باتیں سنیں, آپ آگے پھیلا, یہ ہے ولایت. کسی کو بیٹا دینا, کسی کو رزق دینا, یہ کسی کے اختیار میں نہیں, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ تو ہندوؤں کو بھی ملتے ہیں اور یہودیوں کو بھی ملتے ہیں, عیسائیوں کو بھی ملتے ہیں, سکھوں کو بھی ملتے ہیں. یہ چیزیں ولایت نہیں ہوتی. یہ اللہ نے مادی ایک سلسلہ بنایا ہے, پیدائش, موت, بیٹے, بیٹیاں,
یہ جان لینا دینا یہ اللہ کے اختیار میں، ہر ایک کو ملتا ہے، نیک ہو بد ہو اسے بھی ملتا ہے۔ تو وہ اللہ پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ میاں وہ تیرے سے بخشش مانگ رہے تھے، تیری رحمت مانگ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا یہ ہے، اللہ کو پہلے ہی علم ہے کیا کر رہے ہیں، جاؤ پھر میں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ اچھا اللہ میاں ایک اور بندہ آیا تھا، ویسے ہی آواز کان میں پڑی، اپنے کام سے جا رہا تھا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، اس کا مقصد نہیں تھا سننے کا۔ فرشتوں اس مجلس کی برکت سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی اپنا ولی بنا لیا۔ یہ وہ کلمات، اللہ کا نام ہے، دو ذاتی نام ہے، لفظ اللہ اور لفظ رحمان۔ لفظ اللہ کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، وہ ذات جس کی طرف مخلوق کھنچی آتی ہے، محبت کرتی ہے، اور معلوح کے معنی میں جس سے مخلوق محبت کرتی۔ اور نمبر دو اس کا معنی ہے کہ جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ کے دو معنی ہیں۔ یہ دوسرا اللہ کا جو نام ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن یہ نام اللہ کے ذاتی ہے، مبالغے کا صیغہ، انتہائی رحمت کرنے والا۔ یہ دو نام اللہ کے ذاتی نام، آپ کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ عبد الرحمن کہیں، عبداللہ کہیں، عبید اللہ کہیں، عبید الرحمن کہیں۔ اللہ کے باقی صفاتی نام ہیں۔ مثلا ان میں سے میں دو نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ ایک الحی، ایک القیوم۔ الحی کا معنی یہ ہوتا ہے جو خود بھی زندہ ہو اور لوگوں کو بھی زندہ رکھے، چیزوں کو، اور القیوم جو خود بھی قائم ہو، لوگوں کو بھی، چیزوں کو بھی قائم رکھے۔ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم، ویسے اللہ کے سارے نام پاکیزہ ہیں، اسم اعظم وہ نام ہے جن کا اگر واسطہ دیا جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یا حیو یا قیوم یہ اپنا ذکر بنا لیں، اللہ کی معرفت، اس کی ولایت اور اس کے احسانات آپ کے شامل حال ہو جائیں گے۔ تو ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ ولایت کوئی مخصوص رتبہ نہیں ہے، ولایت اللہ تعالیٰ سے جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، نیک عمل کر کے، اچھے اعمال کر کے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔